تو یہ جو لوگ ٹارگٹ کر کے آتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے، وہ اپنی خدمت، سیلف خدمت کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں بے انتہا اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے نکھارا نہیں ہے۔ جو بھی وزٹر آتا ہے نا، وہ کم از کم بھی اگر لگائے نا تو ایوریج 1000 یورو وہ آپ کی کنٹری میں آ کے اسپینڈ کرے گا، تو وہ ملینز نہیں بلینز روپیز آپ کے ملک میں آ رہا ہے۔ ٹورزم کے لیے لوگوں کو باہر سے لائیں۔ میری ذرا سوچ مختلف ہے، میں کہتا ہوں کہ ریلیشن فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، نظریات آپ کی سیکنڈ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن انہوں نے بہت عرصہ سیاست میں بھی کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ٹریول ایجنسی بھی ہے جو بڑی کامیابی سے اپنا کام کری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار خدمت خلق کے کام کر چکے ہیں۔ جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو خدمت خلق میں کام کر رہی ہیں، اس میں ہاسپٹل بنانے سے لے کے لوگوں کی مدد کرنے تک تمام کے تمام کام یہ کر چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ سیاست میں انہوں نے قدم کیوں رکھا، اس میں ان کا کیا ویژن تھا، اور پھر یہ الٹیمیٹلی بزنس کی طرف کیسے آئے۔ السلام علیکم حافظ امیر علی ایوان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام علی رحمان صاحب، بہت شکریہ جناب۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک جو ہے نا مایہ ناز پولیٹیکل کیریئر ہے، آپ نے پولیٹکس میں قدم جب رکھا کیا ویژن تھا، کیا سوچ تھی؟ بات یہ ہے کہ پالیٹکس تو میرا خیال ہے کہ وہ گٹھی میں ہوتی ہے نا، وہ ہے کہ خدمت خلق باپ دادا سے ہی کرتے آ رہے ہیں ہم۔ میں جب لاہور میں آ کے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جب تھا، اس وقت سے خدمت خلق شروع کر دی۔ سیاست اصل میں ہے ہی خدمت خلق، جب سے سیاست شروع کی تو میرا خیال ہے کہ خدمت خلق نوجوانی میں ہی اس وقت سے اب تک میرا خیال چل رہا ہے کہ اس کو سیاست کہہ لیں یا خدمت خلق کہہ لیں، میرا خیال ایک ہی نام ہے دونوں کا، اگر میں جو سمجھتا ہوں۔ سر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا سیاست میں آ کے آپ کو موقع ملا جس طرح آپ نے سوچا تھا اپنی جوانی میں کہ میں خدمت خلق کروں گا، کیا اسی طرح موقع ملا یا کچھ چیزیں بدل گئیں؟ اچھا جی علی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کسی فائدے کے لیے نہیں یہ کام کیا، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیتی کی خدمت جو ہے وہ آپ کی معراج ہے، وہ آپ کے مقدر میں چاہے وہ 10% ہے یا 20% ہے یا 30% ہے، یہ تو آپ کے مقدر ہے کہ اللہ پاک کتنا دیتا ہے کہ آپ کتنی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سیاست سے کچھ لینا، تو یہ جو لوگ ٹارگٹ کر کے آتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے، وہ اپنی خدمت، سیلف خدمت کے لیے آتے ہیں۔ سر آپ نے سیاست کے بعد آگے اپنی ٹریول ایجنسی کھولی جوبلی ایویشن ٹریولز کے نام سے، تو اس کا ارادہ کب کیا، کیسے سوچا کہ بزنس کی طرف آیا جائے؟ اچھا علی صاحب، میں چونکہ 30 سال سے ایک ریگولر ٹریولر ہوں، آدھے سے زیادہ دنیا میں تقریباً گھوم چکا ہوں الحمدللہ۔ تو بزنس تو آلریڈی کئی پہلے چل رہے تھے، لیکن یہ کچھ سالوں سے یہ تھا ٹریول ایجنسی کا یہ پلان تھا، پھر یہ کچھ شروع کی تو پھر کچھ حالات ایسے آ گئے کہ ملکی حالات، پھر وہ الیکشن آ گیا، پھر بعد میں کووڈ آ گیا، اس وجہ سے یہ اتنی توجہ نہیں دے سکا۔ اب آ کے اس پہ تھوڑی توجہ دینی شروع کی ہے۔ یہ بھی اس لیے کہ لوگ اکثر میرے سے سوال کرتے تھے کہاں جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں یا کئی چیز انفارمیشن، تو میں سمجھتا تھا کہ چلیں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں نا نالے حاج نال وپار، نالے روزی روٹی کا ایک اچھا سلسلہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن بھی ہم دیتے رہیں گے، لوگوں کی ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے۔ سر آپ پچھلے چند برسوں میں کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ علی صاحب، میں اسکینڈینیویا جو ہے نا جی، وہ قدرت نے اس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اس سارے خطے کو کہ
ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بے انتہا خوبصورتیاں ہیں، بے انتہا اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے نکھارا نہیں ہے، یا اس کو اس طرح بنا کے نہیں لوگوں کو دکھایا جس طرح ناروے والوں نے دکھا دیا، یا سویڈن والوں نے دکھا دیا، یا ڈنمارک والوں نے اپنی خوبصورتی کو نکھارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بھی اگر نکھارنا شروع کر دیں تو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس بھی کم نہیں ہیں۔ تو پسندیدہ ملک تو پاکستان ہی ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اسی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں پسند بھی سب سے زیادہ یہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ادھر کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، وہ ہمیں ضرورت ہے دکھانے کی۔ سر ہمارے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر میں کہوں کہ آپ 2-3 اقدام بتا دیں جس پہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں اگر وہ عمل کر لیں تو چیزوں کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں نا جی، وہ ایک سال میں تقریباً 80 سے 100 ملین لوگوں کا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ صحیح کہ فرانس کا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 100 ملین ہمارے پاس آئیں، تقریباً اس کے قریب ان کے پاس آتے ہیں۔ اسپین ہے، اسپین کا بھی ٹارگٹ تقریباً 80، 90، 95 کا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ہمارے پاس ہر سال وزٹ کریں، کیونکہ ایک جو بھی وزٹر آتا ہے نا، وہ کم از کم بھی اگر لگائیں نا تو ایوریج 1000 یورو وہ آپ کے کنٹری میں آ کے اسپینڈ کرے گا، چاہے وہ ٹریولنگ میں ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں ہو، چاہے وہ ہوٹلنگ کے چکر میں ہو، کسی نہ کسی صورت میں وہ آپ کو 1000 یورو دے گا۔ تو اب جس کو آپ کو ملٹیپلائی کریں گے جس وقت آپ، تو وہ ملینز نہیں بلینز روپیز آپ کے ملک میں آ رہے ہوں گے۔ تو یہ میں نے کئی دفعہ ادھر حکمرانوں کو کوشش کی ہے یہ بات سمجھانے کی کہ کوشش کریں کہ آپ ٹورزم کے لیے لوگوں کو باہر سے لائیں، ادھر لوگوں کو لے کے آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے حکمرانوں کی یہ پرائرٹی نہیں۔ اب پنجاب میں ہی ہمارا نزدیک ترین قاسم علی شاہ صاحب میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، وادی سونس کے سر ہے، بالکل یہ ایک بڑا خوبصورت خطہ ہے، اس کو اگر ڈیولپ کر دیا جائے تو پنجاب کے سب لوگ ادھر ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں، ادھر بھی لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور لوگوں کو ایک نزدیک ترین تفریح بھی مل جائے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو تفریح گاہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں رہتے ہوئے آپ کا جو ایک اسٹرانگ نیٹ ورک بنا تھا، اس سے آپ کو بزنس میں کوئی ہیلپ ہوئی جب آپ نے ٹریول ایجنسی کھولی، یا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے کیونکہ ایسے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ سیاست سے نیٹ ورک۔ اصل میں پاکستان میں لوگ صرف اسی نظریات کو پہلے رکھ کے نا اپنے تعلقات بناتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو میری ذرا سوچ مختلف ہے، میں کہتا ہوں کہ ریلیشن فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، نظریات آپ کی سیکنڈ ہے۔ تو میرے چونکہ ریلیشن چاہے وہ میری اپنی پارٹی ہو یا میرے مخالفوں کی پارٹی ہو یا کوئی بھی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں میرے ریلیشن ویسے ہی ہیں جیسے میری اپنی پارٹی میں، کیونکہ میں نظریات کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتا ہوں، فرسٹ پوزیشن میری جو ہے وہ ریلیشن ہے۔ جب آپ ریلیشن کو اہمیت دیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے کاروبار میں ان چیزوں میں فائدہ ہی ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ سر آپ کی طبیعت کے اندر جو ایک عاجزی اور ایک جو جسے کہہ لیں کہ بلٹ ان سادگی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر سادگی ہوتی ہے طبیعت میں، یہ کیا وراثت میں ملی ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ایسا؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے وراثت میں ملی ہے۔ میرے والد صاحب کے بلا حاجی غلام علی امان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 2 سال پہلے رمضان میں 6 رمضان کو ان کا وصال ہوا تھا۔ وہ بڑے درویش صفت انسان تھے اور ہمیشہ ہی ہم تو لوگوں کو ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں نا، تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ 2 ہاتھوں سے، چاہے ان کی 100 سال عمر ہے، آپ کی 25 سال کا نوجوان کو مل رہا ہے، تو وہ 100 سال کی عمر میں بھی دونوں ہاتھوں سے اس کو جھک کے ملیں گے۔ کیا خوبصورت! تو یہ چیزیں میں نے سیکھی اپنے والد صاحب سے، اور ہمیشہ پھر وہ
لوگوں کی خدمت کے بارے میں مجھے مطلب کہتے رہتے کہ یہ فلاں آ گیا، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ چیزیں جو ہیں نا میرے اندر آئی ہیں. تو جو عاجزی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وراثت مجھے ملی ہے کہ ان کی جو عاجزی تھی وہ ہم تو اس کے شاید 50% یا 25% بھی نہ ہوں، لیکن ان میں بہت زیادہ تھی. سر آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے اس وقت وہ کیا کیا کام کر رہی ہے اور کس کس طرح سے اپنے کام کو چلا رہی ہے؟ وہ تمام پروڈکٹ ہمارے پاس ہیں جو ٹریول کے متعلقہ ہوں. آپ نے ویزا کہیں کا بھی اپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ ٹیم ہے، آپ کا ویزا اپلائی کروائے گی. آپ نے ٹور کرنا ہے دنیا میں کہیں بھی تو ہماری ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ٹور آرگنائز کرے گی اور آپ کو کم پیسوں میں اچھی چیزیں، مطلب آپ نے بالفرض لنڈن جانا ہے تو لنڈن میں آپ کو وہی کم پیسوں میں ایسا ٹور بنا کے دیں گے یا UK کا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہم نے انجوائے بھی کیا اور پیسے بھی ہماری بچت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ حج عمرے کا بھی کر رہے ہیں. مطلب تمام پروڈکٹ ہیں جو ایک ٹریول کے متعلقہ ہوتی ہیں، وہ تمام پروڈکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر یہ جو جوبلی ایویشن ٹریولز ہے اس کی برانچز کہاں کہاں پہ ہیں؟ لاہور میں آفس ہے یا کہاں کہاں پہ؟ نہیں، صرف لاہور میں ہی ہے جی. لاہور میں؟ ہاں، اس کی برانچز ہم نے نہیں بنائی کیونکہ یہ ہماری گلبرگ فردوس مارکیٹ رحمان بزنس سینٹر میں. ہاں، یہ بڑا سینسٹیو کام ہے. کئی دوستوں نے آ کے مجھے کہا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں برانچ دیں، لیکن ہمیشہ ہی میں سوچتا ہوں کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ آپ ذرا بھی پٹری سے اتر گئے تو آپ کا نام بھی خراب ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ نہ دوں، اپنا نام کسی کو نہ دوں. سر آپ نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، آپ نے الامین فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا، سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا، اس کے علاوہ بے شمار ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ نے کام کیا، ہسپتال بھی آپ نے بنوائے. اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا اور آگے آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے؟ جذبہ تو یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت. میں الامین اکیڈمی کا آپ نے ابھی نام لیا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہونہار اور کم وسیلہ بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں. اس کی مراد یہ ہے کہ اکثر بچے جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں گریجویشن کرنے کے بعد، وہ ان کے والدین کی طرف سے کوئی ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ آفس میں کلریکل جاب پہ چلے جاتے ہیں، کسی سٹور پہ، کسی دکان پہ سیلز مین لگ جاتے ہیں، تو ان کے وسائل نہیں ہوتے. تو ہم نے یہ الامین اکیڈمی کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہم نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ خرچہ ہم اٹھائیں گے. آپ نے CSS کرنا ہے، آپ نے PMS کرنا ہے، آپ نے 1 پیپر کرنا ہے، آپ نے تحصیلدار بننا ہے، جج بننا ہے، تو ہم آپ کی CD بنیں گے، ہم آپ کو ادھر تک پہنچائیں گے. تو سپورٹ ہم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں یہ پاکستان کے ہونہار اور ایسے خوبصورت ذہنوں والے بچے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں، کہ وہ کل کو جا کے یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں موقع نہیں ملا. ہم کوشش کرتے ہیں ان کو یہ موقع فراہم کرنے کی. تو سندس فاؤنڈیشن جو ہے یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا جو ہمارا ادارہ ہے، میں کئی سالوں سے ادھر کام کر رہا ہوں. یہ بھی ایک یونیک کام ہے. کوشش تو ہم نے تو کئی دفعہ حکومتیں سے کہا ہے کہ ایسا کریں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ 75% تک ہم اس پہ ریشو کم ہو جائے گی. کئی ممالک ہیں جنہوں نے اس کو کم کیا ہے. بس ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی، کیونکہ چاہے وہ الامین اکیڈمی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سندس فاؤنڈیشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور ادارے کی صورت میں ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خدمت خلق کرتے ہیں. سر کوئی ایسی شخصیت چاہے وہ سیاست میں ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہوں، جس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہوں، کوئی ایسی شخصیت ہے؟ میں اپنے والد صاحب حاجی پیر غلام علی اوان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پیر و مرشد بھی تھے، میرے رہنما بھی تھے، میرے رہبر بھی تھے.
سادے انسان تھے لیکن ان کی باتوں میں بڑی طاقت ہوتی تھی، ان کی سوچ بڑی طاقتور تھی. ہے تو بالکل سادے تھے لیکن ان کا جو سوچنے کا لیول تھا وہ بڑا ہائی تھا. میں ان سے ہی متاثر ہوں اور انہی کی راہ کو دیکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے چیزیں بتلائی ہیں ان پہ عمل کر کے پاکستان اور اسلام کی خدمت کی جائے. سر کوئی ایک نصیحت میں چاہوں گا آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ آپ کو جو کیا کرتے تھے یا جو بات ان کی آپ کو بہت زیادہ یاد ہو، کوئی ایک نصیحت یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بڑا دل کے آپ کے قریب ہو جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو. جو مجھے اکثر، چونکہ لوگ بہت آتے تھے کام کے لیے ان کے پاس، تو وہ اکثر مجھے کہتے رہتے تھے کہ یار یہ جو اللہ پاک نے آپ کو وقت دیا ہے نا، جو طاقت دی ہے، تو لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو کوشش کرو کہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھجواؤ. ان کی یہ ہمیشہ سے مجھے رہتی تھی کہ میں وہ بعض کام ایسے ہوتے تھے جو نہیں کر سکتا تھا، میں آ کے بتاتا، کہتے نہیں پھر بھی کوشش کرو. اور کئی ایسے کام جو ان کی دعا سے لوگوں کے ہوئے ہیں، میری ذات کے نہیں، کہ میں سمجھتا تھا کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے، گیا ہوں تو اس کی وجہ سے کئی سو لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں. اچھا. ایک نہیں 2-3 دفعہ ایسے چانس ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے زور دیا، میں نے کہا جی مشکل ہے بڑا. کہتے نہیں جا کے کوشش تو کرو. کوشش کی ہے تو وہ ایک بندے کی وجہ سے 100-125 بندے کو نوکری مل گئی، کیونکہ اس کا نمبر ایسا تھا. تو پھر جسے میں نے جا کے ریکویسٹ کی، اس نے کہا پھر سب کو جانے دیں. سب کو پھر اس نے جاب دلوا دی. تو یہ اس طرح کے کام ہوتے. ان کو ایک خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی انسان آیا ہے کسی بھی ضرورت کے تحت، چاہے وہ کام ہے چاہے اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو پورا کرو. سر آج کل کے دور میں قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بہت سارے چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان کی گفتگو سے. یہ قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ عطا کی کہ جب انہوں نے موٹیویشنل تقریریں کرنی شروع کیں تو بہت سارے لوگ تھے جن کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے ایک راستہ دکھلایا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ آ گئے ہیں جو موٹیویشنل. یہ شاہ صاحب کا ہی ایک میں سمجھتا ہوں بڑا کارنامہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ لوگوں کو اس شعبے میں آئے ہیں. اور ایسا وسیع شعبہ ہے کہ اس میں لوگوں کی آپ بہتری کرتے ہیں کہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر آئیں گے نا، وہ کسی نہ کسی بات کی آپ کی بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس سے معاشرہ بڑا بہتر ہوگا. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ، لاکھوں میں نہیں، یہ کروڑوں میں قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ کروڑوں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو ہمت دے، استقامت دے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی بڑا ایک ادارہ ایسا بن گیا ہے کہ جو لوگوں کی پازیٹیو سوچ بنانے میں یہ اس کا بڑا کردار ہے. ان کا جو نعرہ ہے کہ سوچ بدلے گی تو ہر پاکستانی بدلے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جتنی بھی تقریریں، اسپیچز ہیں، اس میں یہ بنیادی ان کا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی سوچ ہو، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اچھی سوچ ہو. تو قاسم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. آج تک اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی دماغ کو چینج کیا ہے. اللہ پاک ان کو اور استقامت دے اور کامیابیاں دے. ہم دعا گو ہیں اس ادارے کے لیے کہ اللہ پاک ان کو بہت زیادہ ترقیاں عطا کرے. بہت بہت شکریہ حافظ امیر علی اوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی کے بارے میں، خاص طور پہ یہ کس طرح سے اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس بارے میں جاننا چاہتے تھے، اور اپنے والد صاحب کا جس خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا، ان کی نصیحتوں کے بارے میں بتایا، جو اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.